دکان و مکان کی برکت کے لیے انسان کیا کرے. اور عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جھگڑے زیادہ ہیں، کوئی جن ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی الغرض اس طرح کے وہم بہت سارے پائے جاتے ہیں. گھروں میں آسیب نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ آپ کا سوال ہے. بالکل سر. سب سے پہلی بات کہ انسان جب گھر میں داخل ہو، گھر کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ کہہ کر کھولے، اور جب گھر میں داخل ہو تو سب پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. اللہ کے نام اور سلامتی کو عام کرے. جب جہاں اللہ کی طرف سے سلامتی ہو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں رہے. انشاءاللہ. نمبر 2، جب انسان گھر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے. سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّيْطَانُ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایک روایت میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا بات. تو لہذا شیطان کے بھگانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخری کی 2 آیتیں ہیں. اب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم پڑھ نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کو سنیں یکسوئی کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کام میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن اور کیسٹ بج رہی ہے. سبحان اللہ، قرآن کا ایک ادب ہوتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رحمت چاہیے، برکت چاہیے تو غور سے سنیے قرآن مجید کو. تیسری بات یہ ہے کہ گھر، مکان اور دکان کو صاف ستھرا رکھیں. صفائی ستھرائی معنوی بھی ہوتی ہے، حسی بھی ہوتی ہے. معنوی اس اعتبار سے کہ گھر کو یا اپنے دکان کو تعویذوں سے، یہ لٹکنے والی چیزوں سے، جو ناریلوں سے، لیموں سے، مرچیوں سے، جی ساری ان چیزوں سے، جی صحیح کہا آپ نے. آپ نے ایک چیز مجھے یاد دلا دی. شکراً. وائزاک میں گیا ہوا تھا. وہاں ایک میں نے پیشاور عامل بابا کو دیکھا مچھلی کے مارکیٹ میں. سبحان اللہ، بہت بڑا مچھلی کا مارکیٹ ہے. وہ پیشاور بابا کیا کرتا ہے، روزانہ اس مچھلی کی مارکیٹ میں گھومتا ہے. اپنے ساتھ وہ اودانی اور لیمو کی ایک تھیلی اور پتہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے مور کے پنکھ بھی لے کے گھوم رہا ہے. تو سارے مسلم غیر مسلم اس سے جو ہے وہ کروا رہے ہیں کہ دعا کر دو. اور وہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، پھو کرتا ہے اور 1-2 لیمو دے کر چلا جاتا ہے. وہ اود کا دھواں اس طرح کر کے 1-2 لیمو دے کر چلا جاتا ہے. عقیدت سی بنی ہے. تقریباً کئی دکانوں پر اس نے گزرا اور وہ کر رہا ہے. کوشش کی ہم نے کہ اس کو نصیحت کریں کہ بھئی تم مسلمان ہے، اللہ سے ڈر، حرام خوری نہ کر. الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ کہ صفائی ستھرائی معنوی بھی ہوتی ہے، حسی بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے دکان یا مکان کی صحیح سے صفائی کریں. غلط چیزوں کو نکالیں وہاں سے. تصویریں لٹک رہی ہیں، کدو لٹک رہا ہے، ناریل ہے، مرچی ہے، لیمو ہے، پتھر ہے، ان ساری چیزوں کو برطرف کریں. اور دوسرا، آپ یاد رکھیں کہ حرام خوری کرنے کی جگہ شیطان رہے گا. فرشتے کیوں آئیں گے؟ آپ ڈنڈی مارتے ہیں اپنے دکان میں تو حرام خوری ہو رہی ہے. سود خوری اگر ہے تو پھر شیطان ہی بسے گا، فرشتے کیوں بسیں گے؟ فرشتے صاف جگہوں کو پسند کرتے ہیں اور شیطان گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. تو لہذا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں کیونکہ شیطان گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح سے خوشبو، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو عام کیا جائے. اور اسی طرح سے گھر میں ہو یا دکان میں ہو صدقات کو عام کریں. صدقات مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، بالکل بلاؤں کو ٹالتے ہیں. تو انسان صدقہ کرے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. کیونکہ ہر روز صبح فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو کیا بات عطا فرما. تو لہذا صدقات و خیرات یہ برکت لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سنن و نوافل کی پابندی کرے. سنن نوافل کی پابندی ہم نہیں کرتے اپنے گھروں میں. فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، گھر میں سنن نوافل کی پابندی ہونی چاہیے. کیونکہ اس سے عبادت ہوگی، اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا اور گھر اللہ کے ذکر سے معمور ہوگا. تو یقیناً رحمت والے فرشتے آئیں گے اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی. الغرض یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں جو دکان اور مکان میں خیر و برکت لے کر آتے ہیں. لیکن اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نظر بد ہے، فلاں کی وجہ سے برکت نہیں ہے، فلاں کی وجہ سے. کیا کبھی ہم نے غور کر کے دیکھا کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں؟ کیا ہم گنہگار تو نہیں؟ بالکل ہم گناہوں کا شکار تو نہیں؟ بالکل. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رزق سے محروم کر دیا جائے گا.
جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی بعض مرتبہ اپنے گناہوں کی بدولت رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو لہذا اپنے گناہوں کی طرف بھی انسان نظر دوڑائے، گناہوں سے توبہ کرے، یقیناً برکت دینے والا اللہ ہے. بارک اللہ فیکم شیخ، آپ نے بہت بہت پیارے انداز سمجھا دیا ماشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں شیخ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی دین کام لیتا رہے اور ہمارے ناظرین کو اس پیارے پیارے انداز سے آسان انداز زندگی میں سمجھاتے رہنے تو فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.